وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے, یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ. اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں, قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مناؤ, کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن, مناؤ. ایمان تو نکل چکا ہے, بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے. ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن, شرم آنی چاہیے. 5 سال کا ہو گیا, نہیں, تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے. اس کو سوچ. یہ کھوے لوگ ہیں, ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو. معاف کیجئے گا, ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو, وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی. غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو. 400 آدمیوں کی بارات گئی, ڈی جے بجے, لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا, مہندی لگا لی ہاتھ میں. پوپو لال پہنچ گئے, بیٹھ گئے اسٹیج پر. ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے, دلہن کی, ہیما مالنی کی اماں کی. آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے, لپسٹک, کریم, پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو, لگی. اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا, لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا, اور نکاح کے بعد دعا, اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو, 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہو. ناپاک نماز پڑھ لو, ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھ لو, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے, اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو, یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے, دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا, 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا, ای رکشہ چلایا, ٹوٹو چلایا, اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا, پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا, 99 روپے آپ کے محنت کے, 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا. آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا. آپ نے وضو بھی بنایا, آپ نے غسل بھی کیا, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا, رب کعبہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں, 1 قیام قبول نہیں, 1 سجدہ قبول نہیں. 99 روپے حلال کے, 1 روپیہ حرام کا, 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا, 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے. جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام. اے فرشتوں, میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں, لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا, جو پی کر آیا وہ حرام کا, جو پہن کر آیا وہ حرام کا, اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے, محنت کے, اور اس کے بعد 1 روپیہ
روپیہ حرام کا، جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا مولانا صاحب، ہاں السلام دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا ہو، مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا اٹھ کے، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے۔ ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ، وہ ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے، جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے۔ کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں۔ میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی، ہمارا خیال رکھو نا، گاڑی بھڑ جائے گی۔ تو انسانی ضروریات ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں، بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں، تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح،
جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں، تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں۔ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس۔ ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہے جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں، اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے، پانی نہیں تھا دور دور تک۔ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو، نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی، لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا۔ کل بھی بہت دور پروگرام ہے، علی پور دوار، نیو علی پور دوار، کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے، تو سنیے میرے بھائیوں، لیکن ہے بنگال ہی میں۔ تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو۔ اب بیوی کو کیا معلوم تھا؟ بیوی کو نہیں معلوم تھا، وہ تو سوچ رہے ہیں یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہ بند کر دیا، لوڈ نہیں چلے گا 2000 کا، یہ تو پاگل پن ہے۔ چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں، سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں۔ اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے، کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا، رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے۔ لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے۔ بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے، یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو، جانے لگے۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا، ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں۔ آئے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، آگے پھر بڑھ گئے۔ بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے، بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس
हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा, जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, इतना तो बता दो, इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहाँ जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आवाज आती है। यहाँ इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहाँ हुक्म देगा मैं जा रहा हूँ, कब आओगे पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द? इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती है, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे, पीछे मुड़ के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है, कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश न मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, आ इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना,
اے میرے ہسبینڈ آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر۔ اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا۔ یہاں ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی، دین کے لیے جانے دیا۔ چلے گئے۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا، پانی نہیں ہے۔ سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی، کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے۔ اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے، کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے۔ مروہ کی طرف جا رہی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے، چلتی ہے، کہیں تیز چلتی ہے، کہیں آہستہ چلتی ہے، کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے، کہیں پھر آہستہ چلتی ہے۔ جہاں جہاں وہ تیز دوڑی تھی، سعودی گورنمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے، ہری بتی، یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے، اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے، پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے۔ لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنی نارمل چال۔ ہاجرہ کہیں تیز دوڑیں، کہیں آہستہ، مروہ پہ پہنچ گئیں، وہاں جھانک کر دیکھا، کھائی پڑی ہے، کچھ نہیں۔ لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی، وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں، پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگاتی ہیں، 7 چکر۔ پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہیں اللہ میں نہیں جانتی، جو کر سکتی تھی وہ کر لیا، میرے شوہر نے، ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے۔ اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی، یہ بچہ ہلاک ہو گیا، تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تیری ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اے اللہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ اللہ والوں کے امتحان ہوتے ہیں، یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں۔ تصور کرو آپ، اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں، یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں، ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے ڈاؤٹس اڑتے ہیں۔ آئیے چلیے اور دیکھیے منظر، میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے، اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا، مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیو، اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے۔ ایمان عورت کے اندر ہاجرہ کی دعا رنگ لائی، اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں، اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا؟ جاؤ، آئے جبریل زمین پر جاؤ،
جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں، اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ پھوٹ گیا پانی کا۔ ہاجرہ نے پانی دیکھا، پانی بہہ رہا ہے، ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی۔ پانی جب تھوڑا ہو تو سمٹے، وہ تو بہہ رہا ہے، پھر سمیٹتی ہیں، پھر سمیٹتی ہیں۔ پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، پانی کہاں جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے؟ پھر سمیٹتی ہیں، کہتی ہیں زم 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 زم۔ یہ عبرانی زبان کا شبد ہے، اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی، زم 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 زم، رک رک، ارے کہاں جا رہا، رک رک، ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ، رک جا۔ پانی نہیں رک رہا ہے۔ پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی، اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی، تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی۔ جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہہ رہا ہے نا، لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے۔ جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے، ہم گنگا صاف کرائیں گے۔ اس کا مطلب گنگا گندی ہے، اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی۔ آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا۔ جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی۔ دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی۔ اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے، ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے۔ ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے۔ ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کی اوپر فرض ہے، کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں۔ سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے، کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے۔ آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے۔
ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے۔ مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا؟ دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی، تو شیر نے بکری سے پوچھا، اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی، تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا۔ پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو نے؟ بکری بولی، راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں۔ بکری نے جواب صحیح دیا۔ شیر نے کہا، اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے، زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے؟ آیا اور مارا ایک پنجہ، وہ گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو۔ بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا۔ میرے بھائیوں، شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو، بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نعرے لگائے جائیں گے، ہمیں بھڑکایا جائے گا، مشتعل کیا جائے گا، جیسے دلی میں نعرے لگے تھے، دیش کے غداروں کو گولی مارو۔ آگے کا جملہ آپ کو، یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے۔ پھر نعرے لگائے جائیں گے، اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے۔ مشتعل کیا جائے گا، اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا، تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے، اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو، زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے۔ یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا گیم فٹ ہے۔ اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے۔ وہ ہمارے محلے میں آئیں گے، کہیں گے جے شری رام۔ عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر۔ وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب
इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। भी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें ये पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए, नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी, लोमड़ी जानते ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं, सियार, 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए, अल्लाह की कसम जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा, अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। 3 जानवर और 3 ही खाने वाले, आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा, इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा, कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब, हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बचा खरगोश, तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिए। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी,
اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں. شیر نے کہا واہ واہ لومڑی، کتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے. کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں. کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسڑ دیتے ہیں بات دماغ میں. ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی. دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا. اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجہ پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے. تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا. ارے بہت آسان، ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح، بکری شام کو کھا لیجئے، اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے. شیر بھی خوش ہو گیا، واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ. شیر کو بھی سمجھیے گا، لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا، اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا. لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی، بھگت رہے. بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا. آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے. اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں سوچو، بہت کچھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے، لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب. اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا. لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے چلے. اب اس کو کاٹیں گے. شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو؟ اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس میں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لومڑی کی مصلحت کی طرف تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم. وہ معلوم ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے ہماری، کون کون کیا کیا دے رہا ہے، کون کون دے رہا ہے. ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے، سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے. جب تک کنٹرول کر رہے ہیں، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ. تو میرے بھائیوں سنیے، فیصلہ بھی کر دیا. اور کیا کہا؟ صبح یہ شام کو یہ، اور خرگوش بیچ میں. واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ کیا. پھر شیر کیا کہتا ہے؟ لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے. یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی. تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا، اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر، تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا. ہرن آپ نے مارا، ہرن آپ کھا لیجئے. بکری میں نے ماری، میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی. لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا. مارا پنجہ، کتنا خراب فیصلہ. تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے، چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے، اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے. اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا. بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے. ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے. جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے، اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا، غلہ پہنچایا، سلنڈر پہنچایا، آج ان کو کچھ نہیں ملتا. کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو. تو میرے بھائیوں لومڑی کی طرح عقل مند بنو. آپ حالات دیکھ رہے ہو، اس حالات سے جائزہ لو اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، لگا لو نعرے. آئے گا کبھی دور ہمارا بھی، اور کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے.
اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے. جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں. لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے، اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں عقل مندی سے کام لو. اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے. اس مثال کے اندر سب کچھ ہے، پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں. بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے. آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں. اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا. فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے. سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ. فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی. فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے. فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے. اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیوں. تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے. تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے. اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا. تو اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو. لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی. کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو اتنا اونچا مت دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو. لا تنظروا الی من هو فوقکم. جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو. وانظروا الی من اسفل منکم. ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے. لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دونوں پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے. ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا. جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو. کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں. نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں.
تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے؟ معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے، لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو تھے ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکی دار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر، اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا، اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے
ایسا نہ کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر۔ ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، ناخن کاٹیں گے، کوہنی کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گٹا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ کتنی بڑی دھمکی تھی، کتنی بڑی دھمکی! لیکن چونکہ اب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا انعام دو گے؟ جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا اژدہا بن گیا، اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں فرعون؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر، ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر، سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا کر، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے۔ آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں، کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی، وہ ایک عورت تھی، سنیں یہ ہماری ماں بہنیں، شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا، گھبرا جاتی ہیں، مولانا صاحب دے دو، مولانا صاحب بچہ دیں گے؟ نہیں، تعویذ دے دو، گھول گھول کے پلاؤ۔ ہمارے ہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافات ہیں،
بنگال میں بھی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے۔ ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے، کیا ہوگا کہ ہم یہاں قرآن وہ لکھا جائے گا، جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، اور بے شرم عورت کھول دیتی ہے، لو لکھو، پیٹھ پہ لکھوا رہی ہیں، جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں، مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی۔ میرے بھائیوں، اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کی قسم پانی پڑ کر دم کرنا، تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا، ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اختلاف ہے، بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ، ایسے پلیٹ اٹھاؤ، بسم اللہ اب کھاؤ۔ کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا، تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا، لیکن نہیں، آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے۔ آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے، کھانا نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے۔ یہ ہے، لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اب آپ لکھیے۔ کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو، صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہہ لو، ہو گیا۔ اور اگر ہر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو، کیوں؟ وہاں نہیں بتایا، وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے؟ ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف رحمان رحیم، بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو، ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا؟ فقضی، حضرت خولا کو دیکھو، وہ خولا بنت ثعلبہ، ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علیہ کزار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، کیا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے، کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی، بیوی بہت نخلے دکھائے، اماں بن رہی میری، کبھی غصہ ہو گئی، بھگ، جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام، بھگ، نہیں چھوئیں گے تجھے آج کے بعد۔ یہ جملے بہت خطرناک ہیں، ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن بہت خطرناک ہے۔ خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے، اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے، بعد میں بڑے پچھتائے تو خولا بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ ایمان دیکھیے، خولا بنت ثعلبہ کا اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ ہیں؟ حرام کیسے؟ کہا جاؤ، اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو، جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے۔ وہ بحث کرنے لگی، ضد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو گھر سے واپس کر دیا۔ خولا بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی، نا امید، نراش، مایوس، لیکن دروازے سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا، چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی محمد، تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟
وہ نا امید نہیں ہوئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے. ماں بہنوں سنو، اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے، الہ العالمین تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا؟ جاؤ اور میرے حبیب سے، میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے. جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے. اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور یہاں جبرائیل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے. جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے. کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر. اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی. یہ سزا کے طور پر، لیکن راستہ تو نکالا. پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے. اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی. تو میرے بھائیوں خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی ٹیک کر چلنے لگی، بہت بوڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، لاٹھی لے کے چلتی تھی. تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر، میری بات سن. حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس پہنچ گئے پیدل، اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو؟ سنایا، کچھ بات بولی. حضرت عمر فاروق واپس آئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پہ اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے. آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے. حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، اس کو معمولی عورت مت کہو، یہ معمولی عورت نہیں ہے. جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش والے نے عرش پہ سنا ہے. یہ معمولی عورت نہیں ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا، اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی. عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے، عمر کی کیا ہمت
جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے۔ ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے، کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے، اور پھر وہی لاسٹ میں وہی بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے، بلندی پر جائیں گے، اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا، آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے، ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا، ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا۔ ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، بند کر دیں کہ السلام علیکم۔